رسول بخش رئیس صاحب، اگر علی امین گنڈاپور صاحب ہی ساری تیاری کر رہے ہیں احتجاج کو لے کر، تو واقعی کیا ریلائی کیا جا سکتا ہے ان پر؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی جب ان پر ریلائی کیا تو وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کی باتیں ہوئیں، اب بھی کہیں میچ فکس تو نہیں ہے؟ دیکھیں، میں میچ کے فکس ہونے کے بارے میں کوئی خبر نہیں رکھتا، اور یہ میچ فکس کرنے والی بات میرے خیال میں مستقبل کے لیے آپ رہنے دیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، کہ جو چیزیں سامنے ہیں ان کو دیکھ کے ہم کچھ کہہ سکتے ہیں، اور مناسب بھی وہی ہوگا کہ ایک فیصلہ ہوا ہے کہ پارلیمان کے اراکین قومی اسمبلی کے، صوبائی اسمبلی کے، وہاں پہ پنجاب میں اکٹھے ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ 5 اگست کو جو ایک کال دی گئی ہے احتجاج کی اور تاریخ میں احتجاجی رنگ لانے کی، اس سلسلے میں مشاورت ہوگی، پروگرام طے ہوگا، ذمہ داریاں طے ہوں گی۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ پہنچے ہیں، اور ان کے پہنچتے ہی گرفتاریوں کی خبریں آ رہی ہیں۔ یہ جمہوریت میں تو کبھی ہم نے نہیں سنا تھا، جو پاکستان کی لولی لنگڑی جمہوریت ہے اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کسی پارٹی کے، اور وہ پارٹی جس کی کہ اکثریت ہے، عوام میں مقبولیت ہے، اس کو آپ اس طریقے سے پنجاب کے اندر جس طرح بھی حکومت بنی ہے اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے۔ تو یہ جو اس وقت شروع ہے، جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ گرفتاری کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کوئی 10-15 مقدمات ان کے اوپر قائم کریں اور کہیں کہ جی بالکل آپ امن و امان کے لیے خطرہ تھے، اور اس کے پیش نظر ہم آپ کو نظر بند کر رہے ہیں، جیل بھیج رہے ہیں۔ تو یہ ہراسگی ہماری جمہوری روایت کا حصہ رہی ہے، لیکن جس قدر اس وقت ہے اس کی کوئی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ جمہوریت ہے یا کوئی اور نظام ہے، کوئی جو بھی اس کو کہیں، لیکن یہ جمہوریت نہیں ہے، جمہوریت کچھ اور ہوتی ہے۔ تحریک چلنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ابتدا ہو سکی ہے۔ آپ نے جو اپنے تعارف میں بات کی کہ کیا یہ نقطہ آغاز ہے، یہ نقطہ آغاز احتجاجی تحریک کا ہو سکتا ہے۔ تحریک میں تو میں سمجھتا ہوں جو سیاسی تحریک چل رہی ہے اس کا سماجی رنگ بھی ہے اور بھی رنگ ہے، وہ تو اس میں تو تسلسل ہے، وہ تو اس وقت سے چل رہی ہے جب عمران خان کو اقتدار سے فارغ ہونا پڑا تھا، وہ چل رہی ہے، وہ چلتی رہے گی۔ احتجاج سے کیا مقصد حاصل ہوگا یہ ابھی ہمارے سامنے واضح نہیں ہے۔ یہ بات ہم کئی دفعہ ہم زیر بحث لا چکے ہیں کہ کیا احتجاج کرنے سے حکومت تبدیل ہو جائے گی، ایک زلزلہ آ جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ ایک ملک کے اندر انقلاب پیدا ہو گیا ہے۔ اس کے بارے میں میرے خیال میں ہماری متفق رائے یہی ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے موجودہ حالات میں۔ تاریخ کو زندہ رکھنا ہے، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی احتجاج ہوتا رہے گا۔ کتنا ہوتا ہے، کتنا دن ہوتا ہے، کس شہر میں ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک حد تک ہوگا، اور لیکن ان کی ایک حد ہو سکتی ہے، لیکن جہاں تک کہ نظام کے جبر کا تعلق ہے اس کی کوئی حد مجھے نظر نہیں آ رہا۔ رسول بخش رئیس صاحب، پہلے نون لیگ کا وفد جاتا ہے، پھر پیپلز پارٹی کا وفد حاضری دے رہا ہے مولانا کے در پر، اور اس کے بعد مولانا کا ایسا بیان سامنے آنا، کیا ایک بار پھر مولانا کی ضرورت آن پڑی ہے اور ہم سمجھیں کہ اب کے پی حکومت خطرے میں ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ مولانا صاحب کی اس وقت ضرورت ہے، لیکن ان کی ضرورت کسی وقت بھی پڑ سکتی ہے، اور اس کا احساس مولانا صاحب کو ہے۔ دیکھیں، مولانا صاحب کو سمجھنے کے لیے پاکستان کی سیاسی ثقافت کو سمجھنا ہوگا، اور جب میں مولانا صاحب کو قومی ہیرو سمجھتا ہوں تو کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہے صرف یہ ہے، جو کبھی میں وضاحت اس کی نہیں کر سکا، کہ وہ پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں کہ یہ نہ اصولوں پر چلتی ہے، نہ جمہوریت پر چلتی ہے، نہ اکثریت پر چلتی ہے، اس کے محرکات کچھ اور ہیں، اور وہ محرکات مولانا صاحب جانتے ہیں اچھے طریقے سے۔ لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جہاں وہ
ایک بہت بڑے مہرے تھے عمران خان کی حکومت گرانے میں. اس وقت وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں سیاسی طور پر, انہیں کچھ نہیں ملا, اور وہ باتیں ان کے دل میں ہیں. لیکن دوسری جانب اگر اپنے طور پہ کوئی تحریک چلانا چاہیں تو اس میں دم خم نہیں ہے. وہ ایک ہی تحریک انہوں نے چلائی تھی, ایک اس سے زیادہ بھی شاید انہوں نے لانگ مارچز کیے ہوں, وہ تحریک لیکن انصاف کی رسول بخش حکومت شہید صاحب گرانے یہ کے لیے کیسے تھی. سیاسی دربدر اس ہیں میں جن کے ان در کو پہ بعد سب میں- حاضری دیتے ہیں آ کے؟ جی جی وہ بالکل تھی, وہ سمجھتے ہیں اس وقت ضرورت تھی. کیا ضرورت تھی کہ 26ویں آئینی ترمیم پیش کی جا رہی تھی, اور مولانا کے بغیر وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی, اور مولانا صاحب کو پتہ تھا. تو آپ خود سوچ لیں کہ مولانا صاحب 26ویں ترمیم کے بارے میں ان کے بیانات کیا تھے. تو سیاست تو یہی ہے نا, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ایک دن آپ ایک اور بات کہیں, دوسرے دن اس کے بعد آپ الٹ کر دیں. پہلے بھی آپ صحیح تھے, اب بھی صحیح ہیں. جو انہوں نے آج اپنے تازہ فرمودات جاری فرمائے ہیں اس میں تضادات آپ 3 دیکھ لیں. پہلی بات کہ یہ جعلی اکثریت ہے تحریک انصاف کی, ان کو پنجاب کی نظر نہیں آ رہی, سندھ کی نظر نہیں آ رہی, بلوچستان کی نظر نہیں آ رہی. کم از کم جو غیر سیاسی مبصرین ہیں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں کسی جماعت سے, ان میں ایک اتفاق پایا جاتا ہے کہ وہ جینوئن اکثریت ہے. باقی جگہ کے اوپر تحریک انصاف کو زبردستی ہرایا گیا ہے. ایک بات. دوسرا کہتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے, اور کیسے آنی چاہیے؟ وہ تحریک انصاف کے اندر سے آنی چاہیے. کہ اس کا مطلب صرف یہی ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اپنی اکثریت کو استعمال کرتے ہوئے گنڈا پور کو نکالے, کوئی اور وزیر اعلیٰ لے, اور اس سے کیا ہوگا؟ پھر یہ ہے کہ صوبہ کے پی انہوں نے بلوچستان کے بارے میں بھی بات کی ہے جی جی کہ سندھ میں ڈاکو راج ہے, ٹھیک ہے, بلوچستان میں دہشت گردی ہے, اور کے پی جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتا عدم استحکام کا, کشمکش کا, سیاسی کشمکش. ٹھیک ہے. کیا سمجھا ایسی باتوں سے؟ اور اگر یہی سیاست ہے, یہی مولانا صاحب ہیں, اور یہی سکے چلتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمارا خدا حافظ, باقی دیکھا جائے گا کیا جمہوریت کا بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بیان کے پیچھے ہے کیا.